بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج میرے پاکستانیوں، آج میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ سے بات چیت کرنے کا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک ایک ایسے اہم موڑ پہ کھڑا ہے کہ اگر ہم پاکستانی، اگر اب ہم اس میں اپنی آواز، جو آنے والی ناانصافیاں ہیں، جو ہماری آئین کی دھجیاں اڑانے والی تیاریاں ہوئی ہیں پاکستان میں، جو اس ملک کے قانون اور رول آف لا کو پیروں کے اندر روندنے کی تیاری ہو رہی ہے، جو آگئی پاکستانیوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی ہر روز ہمارے فنڈامنٹل رائٹس لیے جاتے ہیں ہمارے سے، ان کی قدر نہیں کی جاتی، بلکہ ایسے پاکستان میں حالات میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھے جدھر طاقتور جو چاہے کر سکتا ہے، جو پیچھے سے ایک بند کمروں میں وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ جو حکم کرتے ہیں، وہ جو مرضی اس ملک میں آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اور کسی قسم کی اگر ہماری ملک میں بچت ہو رہی ہے، میری پارٹی اور میں اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری بچت ہوتی ہے تو وہ بس ایک چیز رہ گئی ہے پاکستان میں، وہ ہے ہماری عدلیہ۔ اور مجھے تو بڑی دیر کا ابھی تک جیلوں میں ڈال چکے ہوتے ہیں، ایک جیل سے دوسرے جیل میں، جس طرح علی امین کو کیا ہے، تو اگر ہماری عدالتیں نہ ہوتی تو مجھے تو انہوں نے 140 یا 145 کیسز کر چکے ہیں، جس میں کرمنل کیسز ہیں، جس میں دہشت گردی کے کیسز ہیں، جس میں ایک کے اوپر میرے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے غداری کی، پاکستان سے غداری کی، کیونکہ میں نے ڈرٹی ہیری کی توہین کر دی ہے، جس پہ میرے اوپر مذہب کی توہین کا کیس کر دیا گورنمنٹ نے، کہ شہباز شریف کو کئی لوگوں نے یا ان کو کئی آوازیں لگا دی مدینہ میں، تو اس میں میرے اوپر کیسے توہین مذہب لگ گیا؟ تو یہ ہو رہا ہے آج، میرے گھر کے اوپر حملے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا، یعنی کوئی اس کی مثال ہی نہیں ہے کسی جمہوریت کے اندر جو ہوا ہے میرے ساتھ، اور پھر گولیاں قتل کرنے کا کیس۔ لیکن میرا چھوڑیں، مجھے تو 2 دفعہ قتل کرنے کے کیس نا، ایک دفعہ وزیر آباد اور ایک دفعہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں، لیکن میں بات کر رہا ہوں جو میرے لوگوں سے ہو رہا ہے یہاں، تو یہاں تو صرف ہم ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں، عدلیہ کی طرف، اور ہم وہ لوگ ہیں جو ملک چھوڑ کے نہیں جانے والے ہیں۔ جو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جیسی اپوزیشن میں آتا تھا، جب کیس شروع ہوتے تھے تو وہ ایک دم اپنے جدھر ان کے پیسے اور سب کچھ پڑا ہوا ہے وہ باہر بھاگ جاتے تھے، اور باہر رہتے تھے، جب تک این آر او نہیں ملتا تھا تب تک واپس نہیں آتے تھے۔ تو ہم نے تو یہاں جینا مرنا ہے، ہم نے تو یہی ہمارا یہ ملک ہے۔ میری تو کوئی باہر پراپرٹیز، اور لنڈن تو چھوڑو، پاکستان میں تو پراپرٹی ہے، باقی دنیا میں کہیں اور پراپرٹی نہیں ہے، نہ کہیں پیسے ہیں، نہ بینک اکاؤنٹس ہیں، تو اس لیے ہم نے تو اسی ملک میں آخری گیند تک لڑنا ہے۔ اب ہماری جو لڑائی ہے وہ ہے یہ مافیاز کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہینڈلرز کے ساتھ، اور وہ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک سپریم کورٹ جس کے اوپر ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے آئین کی صرف ایک ہی تشریح کر سکتا ہے، پاکستان کے آئین کی ایک ہی ادارہ، وہ ہے پاکستان کا سپریم کورٹ، تو ہم تو اس کے اوپر نظر اور امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں جو آپ سے آج بات خاص کرنے آیا تھا، وہ پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس وقت یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں فیصلہ کن موڑ، یہ ہے کیا؟ یہ کون سا فیصلہ کن موڑ ہے؟ دیکھیں، ہماری حکومت گرائی، بند کمرے میں ایک گھوڑے سوار نے فیصلہ کیا، گھوڑے کے اوپر سوار بیٹھا ہوا تھا، فیصلہ کیا کہ عمران خان بڑا خطرناک ہے، اور وہ شہباز شریف بہت بڑا جینیس ہے، اور اس کے ساتھ پھر اسحاق ڈار دوسرا جینیس ہے، تو اس کو ہٹا کے ان کو لے کے آؤ۔ تو چلتی ہوئی اکانومی کو، جو خود پاکستان کی اکنامک سروے جو اس حکومت نے پچھلی مئی کے اندر شائع کی، اس کے اندر آپ دیکھ لیں تو 17 سال میں پاکستان کی بہترین معاشی پرفارمنس تھی۔ کورونا کے 2 سال، اتنی بڑی وبا، دنیا کا کرائسس، دنیا نے مانا کہ پاکستان ان 3 ملکوں میں سے تھا جس نے سب سے بہترین طریقے سے اتنے بڑے کرائسس کو ہینڈل کیا، یہ دنیا نے مانا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، آپ امریکہ کا جو پچھلا فائنانس سیکرٹری تھا جو ٹرمپ کے زمانے میں، اس نے کہا، یا اس سے ٹرمپ سے پہلے پریزیڈنٹ کے زمانے، اس نے کہا کہ اگر امریکہ پاکستان کی طریقہ پہ چل پڑتا جس طرح پاکستان نے اس وبا کا مقابلہ کیا ہے، تو پتہ نہیں کتنا 10,000 ارب ڈالر کا امریکہ کا بچ جانا تھا۔ سو ہم اپنی بات نہیں کر رہے، دنیا نے اکنالج کیا، ہمارا جو احساس پروگرام دنیا نے اکنالج کیا کہ جس طرح ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا، کیونکہ کورونا کے لاک ڈاؤن سے نچلا طبقہ پس گیا، غربت ساری دنیا میں بڑھ گئی، تو پاکستان کی مثال دی جاتی تھی جس طرح ہم نے احساس پروگرام سے، اور اپنے پھر اسٹیٹ بینک نے بھی کیسے ہم نے اپنی انڈسٹری کو بچایا، اپنے لوگوں کو بچایا، تو یہ تو دنیا نے اکنالج کیا ہے۔